میں جلدی سے اٹھ کر جانے لگی تو ابو نے مجھے روک لیا اور بولے، میں ایسے ہی تو نہیں کہتا تھا کہ تم اب جوان ہو گئی ہو۔ ابو نے بڑے پیار سے مجھے اٹھایا اور بیڈ پر لٹا کر کمبل مجھ پر ڈال دیا اور خود بھی میرے ساتھ ہی لیٹ گئے۔ مجھے بہت شرم آ رہی تھی کہ میں کیا کروں، لیکن تب تک ابو نے اپنا کام شروع کر دیا تھا۔ میں نے بہت کہا کہ ابو میں آپ کی بیٹی ہوں، لیکن میری چھوٹی سی فیملی ہے۔ میرا بھائی اور ماما اور ابو لکڑی کا کام کرتے ہیں، ان کی دکان بہت زیادہ چلتی ہے، اس لیے ہمارے گھر میں ہر چیز۔ میرا گھر گاؤں میں ہے، گاؤں کا ہر لڑکا میرا دیوانہ ہے، کیونکہ میں بہت خوبصورت اور نازک لڑکی ہوں، مگر میں جتنی خوبصورت ہوں اتنی ہی معصوم ہوں۔ رات کے وقت اکیلے سونے میں مجھے ڈر لگتا تھا، اس لیے میں ماما کے ساتھ ان کے کمرے میں سوتی ہوں۔ میرے ابو ہمیشہ ماما کو یہی کہتے کہ اب ہماری بیٹی جوان ہو گئی ہے، اس کی شادی کر دینی چاہیے۔ میں یہ سن کر شرما جاتی تھی۔ دسمبر کی لمبی سرد راتیں تھیں، ماموں اور بھائی میرے کزن کی شادی پر گئے ہوئے تھے۔ ابو میرے پاس ہی سوئے ہوئے تھے، مجھے ماما کے بغیر نیند نہیں آ رہی تھی اور سردی بھی بہت زیادہ لگ رہی تھی۔ میں سوچ رہی تھی کہ ہیٹر چلا لوں اور سردی کچھ کم ہو اور کمرہ بھی گرم ہو جائے، اس لیے میں کچن میں چلی گئی، ماچس لے آئی اور ہیٹر چلا لیا۔ لیکن میری قسمت خراب تھی کہ کچن سے ماچس اٹھاتے ہوئے سالن کی دیگچی میرے اوپر گر گئی اور میرے کپڑوں میں سالن گر گیا۔ مجھے بہت غصہ آ رہا تھا، ایک تو سردی اتنی زیادہ ہے، اوپر سے سالن بھی میرے کپڑوں پر گر گیا۔ میں نے کمرے میں آ کر ہیٹر چلا لیا اور کپڑے خشک کرنے لگی، لیکن سالن میرے جسم پر بھی لگ گیا تھا، جس کی وجہ سے مجھے بہت الجھن ہو رہی تھی۔ میں نے ہیٹر پر پانی گرم کیا اور نہانے چلی گئی۔ جب میں نہا کر فارغ ہوئی تو مجھے یاد آیا کہ دوسرے کپڑے تو میں لانا ہی بھول گئی ہوں، اب وہی سالن والے کپڑے دوبارہ نہیں پہن نہیں سکتی تھی، اس لیے واش روم سے باہر آ گئی۔ تب تک کمرہ بھی گرم ہو گیا تھا اور مجھے نہانے کی وجہ سے ٹھنڈ اور بھی زیادہ لگ رہی تھی۔ میں نے سوچا تھوڑی دیر ایسے ہی ہیٹر کے پاس بیٹھ جاتی ہوں، بعد میں اپنے کمرے سے کپڑے لے آؤں گی، کیونکہ ابو سو گئے تھے اور گھر میں کوئی بھی نہیں تھا جس کا مجھے ڈر لگتا۔ میں ایسے ہی ہیٹر کے پاس بیٹھ گئی اور سوچنے لگی کہ ماما کیا کر رہی ہوں گی اور کب تک واپس آئیں گی۔ میں ان ہی سوچوں میں تھی، مجھے پتہ ہی نہیں چلا کب ابو اٹھ گئے اور بڑی گہری دلچسپی سے مجھے دیکھ رہے تھے۔ وہ تو جب ابو نے میرے پاس آ کر میرے کندھے پر ہاتھ رکھا تب مجھے پتہ چلا کہ میں تو نہا کر ایسے ہی ہیٹر کے پاس بیٹھ گئی تھی، لیکن اب کیا فائدہ۔ میں جلدی سے اٹھ کر جانے لگی تو ابو نے مجھے روک دیا اور بولے، ایسے ہی تو میں نہیں کہتا تھا کہ تم اب جوان ہو گئی ہو۔ ابو نے بڑے پیار سے مجھے اٹھایا اور بیڈ پر لٹا کر کمبل مجھ پر ڈال دیا اور خود ہی بھی میرے ساتھ لیٹ گئے تھے۔ مجھے بہت شرم آ رہی تھی کہ میں اب کیا کروں، لیکن تب تک ابو نے اپنا کام شروع کر دیا تھا۔ میں نے بہت کہا کہ ابو میں آپ کی بیٹی ہوں۔ ابو تو میری شادی بھی نہیں ہوئی، لیکن ابو میری ایک بات بھی نہیں سن رہے تھے اور مجھے کہہ رہے تھے کہ تم ایک بار کھیلو گی تو کیسے کھیلنا ہے سیکھ جاؤ گی۔ میں بھی ابو کے ساتھ کھیلنا شروع ہو گئی تھی اور پوری طرح ابو کا ساتھ دینا شروع کر دیا۔ ابو نے زور سے جھٹکا دیا تو خون نکلنے لگ گیا۔ وہ بہت تیزی سے کھیل رہے تھے کیونکہ وہ تو پرانے کھلاڑی تھے، لیکن میں نے کبھی ایسا کھیل نہیں کھیلا تھا، اس لیے میں بہت زیادہ تھک گئی تھی۔ جب ابو کھیل کر تھک گئے اور ابو کو سکون حاصل ہو گیا تب تک میں نے بھی 2-3 بار سکون حاصل کر لیا تھا، لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ میرا بھائی کب گھر آ گیا تھا اور مجھے اور ابو کو گھر کا کام کرتے دیکھ رہا تھا۔ ابو بھی تھک کر سو گئے اور میں بھی۔ بھائی میرے پاس آیا اور کہا کہ آؤ میں تمہیں باہر گھما کر لاؤں۔ میں رات کو ابو کی وجہ سے بہت تھکی گئی تھی اور اس لیے میں نے انکار کر دیا اور ابو اور بھائی کے لیے ناشتہ بنانے لگ گئی تھی۔ ناشتہ کر کے ابو دکان پر چلے گئے تو بھائی نے مجھے کہا کہ الماری سے میرے کپڑے نکال کر استری کر دو۔ میں بھائی کے کپڑے نکالنے کے لیے الماری میں جھکی تو بھائی نے اپنا ہاتھ میرے کندھے پر رکھ دیا۔ میں نے کہا، بھائی یہ کیا کر رہے ہو؟ تو بھائی نے کہا کہ میں رات کو گھر آ گیا تھا اور تم نے ابو کے ساتھ جو گھر کا کام کروایا ہے وہ سارا میں نے دیکھا ہے۔ یہ سب سن کر میری تو جان نکل گئی۔ اگر بھائی نے ماما کو بتا دیا تو ماما مجھے اور ابو کو نہیں چھوڑے گی۔ مجھے پریشان دیکھ کر بھائی نے کہا کہ میں ایک شرط پر کسی کو نہیں بتاؤں گا، اگر تم مجھے بھی سکون حاصل کرنے دو اور رات کو بھی ماما کے کمرے میں نہیں بلکہ میرے کمرے میں سویا کرو۔ بھائی کی بات سن کر میں بہت زیادہ پریشان ہو گئی، لیکن میرے پاس بھائی کی بات ماننے کے سوا کوئی چارہ بھی نہیں تھا۔ میں نے ابو کو سب کچھ بتا دیا۔ پھر ہر رات بھائی اور ابو دونوں کچھ وقت کے لیے ساتھ ہو جاتے اور میرے ساتھ گھر والا کام کرتے، میں بھی خوش اور وہ دونوں بھی خوش۔
آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، ویڈیو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ شکریہ۔